الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، اور اس نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ آخری نبی آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت تک شریعت محمدی ہی لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا کام کرے گی. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس آخری نبی و حبیب کو ایک کتاب بھی عنایت فرمائی بذریعہ وحی، جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں. خود قرآن کریم نے اس کتاب کو قرآن مجید کہا ہے، اور اس کتاب کو دیگر بہت سارے اوصاف سے یاد کیا ہے. اب جو بھی انسان رہبری چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی مرضی تلاش کرنا چاہتا ہے، تو ایسے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے دامن میں آ جائے، اس کے سایہ تلے آ جائے. اور اسلامی تعلیمات کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اس کی وضاحت اچھی طرح فرما دی تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو تم جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ان میں سے پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے. شریعت کے بنیادی سرچشمہ اور بنیادی ماخذ کتاب و سنت ہیں، انہی سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پتہ چلتا ہے، اور لوگ ان دونوں کتابوں سے رہبری اور رہنمائی پاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوا کرتی تھی وہ آپ خود اپنے دل سے نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آقا کی جو بات ہوتی تھی، جو ہمارے سامنے وحی ہے، احادیث ہے، وہ احادیث جو ہمیں شریعت کی رہنمائی کرتی ہیں وہ خود وحی الہی ہے. الفاظ آقا کے ہوتے تھے اور معانی اللہ تعالیٰ کے ہوتے تھے. قرآن کریم نے صراحتاً اس بات کو کہا ہے: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو گفتگو کرتے ہیں، نبی جو بات چیت کرتے ہیں، نبی جو شریعت کے بارے میں سمجھاتے ہیں، نبی جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو نبی کے ارشادات و فرمودات ہیں وہ نبی کے منمانی نہیں ہیں، بلکہ وہ سب وحی الہی ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنے خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا ہے، نبی منمانی گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ نبی جو کچھ اپنی زبان مبارک سے فرما رہا ہے اور جو لوگوں کے سامنے رہنمائی کی باتیں نبی کر رہا ہے وہ وحی الہی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی الہی ہے وہ. تو احادیث
اور احادیث سے پہلے قرآن کریم، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے سرچشمہ ہیں، ہماری زندگی کے رہبری کے لیے، کہا جائے کہ سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہدایت کا سرچشمہ ہے تو وہ قرآن و سنت ہے۔ سنت کا پتہ ہمیں خود قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو رسول جو چیزیں دیں تم ان کو مضبوطی سے تھام لو، اور رسول جس چیز سے منع کریں اسے تم گریز کرو، اسے تم احتراز کرو، اسے تم بچو، اسے تم دوری اختیار کرو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ ہمیں فی الحال جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم اور احادیث دونوں سرچشمہ حیات ہیں، دونوں کامیابی کا ذریعہ ہیں، اور ان دونوں کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے تو آپ کو ایسے حقائق ملیں گے اور ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، خواہ وہ ماضی کی قصے ہوں، خواہ وہ عبرت اور نصیحت کی باتیں ہوں، خواہ وہ احکام شریعت سے متعلق چیزیں ہوں، یا لوگوں کے عقائد سے متعلق باتیں ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہے ان نعمتوں سے متعلق گفتگو ہوں، یا اللہ نے جو عذاب بھیجا ہے دنیا میں ان عذاب سے متعلق باتیں ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مجادلانہ طریقہ اختیار کیا ہے مشرکین اور کفار کے عقائد کو جو اللہ نے باطل قرار دیا ہے، یہود و نصارہ کے فکر و خیال کے اللہ نے جو تردید کی ہے، ان سب کا بیان آپ کو قرآن میں مل جائے گا، احادیث میں مل جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی میں جس طرح دوسرے کاموں کے لیے موقع نکالتے ہیں، ذرا شریعت کو سمجھنے کے لیے بھی ہم موقع نکال لیں، ذرا شریعت کو پڑھنے کے لیے بھی ہم موقع نکال لیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی اور بہت ساری باتوں کے انکشافات ہمارے سامنے آئیں گے۔ میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ قرآن یقیناً سراپا ہدایت ہے، احادیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کے منشا کا بیان ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ قرآن کریم کی خاص طور سے آپ تلاوت کیجئے تو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر ہمیں عبرت و نصیحت کی باتیں بتائی، اور قرآن کریم نے ہمیں بہت سارے احکامات بتائے، قرآن کریم نے ہمیں بہت ساری گڑ کی باتیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی کی کنجی، کہ ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک نسل کامیاب ہونا چاہتی ہے، ایک قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، ایک ملک کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آخر کامیابی کی کنجی کیا ہے، کامیابی کا گڑ کیا ہے، کامیابی کی اور چابی کیا ہے جس سے آپ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے مختلف آیتوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، مختلف صورتوں میں رہنمائی کی ہے۔ میں اسی پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، اور پہلے پارے سے گزرتے ہوئے ہم جب قرآن کریم کے 30ویں پارے میں پہنچتے ہیں، اور 30ویں پارے میں بھی جب ہم اخیر میں جاتے ہیں اور جب ہم سورت نمبر 103 پر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی صورت دکھاتے ہیں اور ایک ایسی صورت اللہ ہمیں پیش کرتے ہیں، وحی میں قرآن میں ایسی صورت اللہ نازل کرتے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں، اس کے معنی اور مطالب کو دیکھیں، ان کے کلمات پہ غور کریں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی ہدایت کے لیے ایک صورت بھی کافی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو بہت چھوٹا موٹا آدمی ہوں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اسے بیان کیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورة لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں، ایک سورت پہ انسان تدبر سے کام لے، غور و فکر سے کام لے،
سمجھ سے کام لے، اپنے عقل کو متوجہ کرے، اپنے ذہن و دماغ کو متوجہ کرے صرف ایک صورت کی جانب، لوسعتہ، وہ صورت انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ قرآن کی دوسری آیتیں پڑھیے، تلاوت کیجئے، ثواب ملے گا، معلومات ہوگی، اللہ کی مرضیات کا علم ہوگا، اللہ کے مامورات اور منہیات سے واقف ہوں گے۔ لیکن انسان کی ہدایت کے لیے، جس کو میں نے بتایا کہ کامیابی کی کنجی اگر معلوم کی جائے کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے، حضرت امام شافعی رحمہ نے فرمایا کہ ایک صورت انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اور وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لوگ اگر اس صورت میں غور و فکر کریں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے صورت کافی ہو جائے گی۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت وہ ہے جس کی میں نے ابھی اپنے خطبے میں اس کی تلاوت کی ہے۔ اما پارہ کے یعنی قرآن کے 30ویں پارے کے سورت نمبر 103 جو سورہ عصر ہے، اس کو حضرت امام شافعی رحمہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صرف 3 آیت ہے اس میں، صرف 3 آیت۔ پہلی آیت والعصر، زمانے کی قسم، شب و روز کی قسم، گردش لیل و نہار کی قسم۔ ایک آیت، ان الانسان لفی خسر، یقیناً جان لو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی راہ نہیں ہے، جان لو اچھی طرح، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان اور خسارے میں۔ 2 آیت مکمل ہو گئی۔ تیسری آیت میں اللہ نے 4 نکاتی بات پیش کی ہیں۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان کی بات کہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 باتیں اللہ نے پیش فرمائی۔ ان 4 باتوں کو جو تھام لے گا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں متعدد الفاظ سے قسمیں کھائی ہیں، متعدد چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن اللہ کو اپنی بات باوزن کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود اتنا بڑا ہے، خود اس کی شان و شوکت ایسی ہے کہ اللہ کو اپنی بات مؤکد کرنے کے لیے قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے، کیوں؟ اللہ نے کہا کہ زمانے سے پوچھ لو، تاریخ پڑھ لو، ہسٹری سے واقفیت حاصل کر لو، اتہاس دیکھ لو، گردش لیل و نہار گواہ ہیں اس بات پر۔ تم تاریخ پڑھو، تم جانو گے کہ لوگوں کو کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہوئے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ کہ والعصر سے مراد زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کہ زمانے کی قسم، اور لوگوں کو متنبہ کیا ہے، متوجہ کیا اللہ نے کہ تم زمانے سے معلوم کرو، تاریخ پڑھو، اقوام و ملل کی تاریخ پڑھو، ادیان و مذاہب کی اتہاس پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے، کن لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے اور کن لوگوں کو اللہ نے امن و سکون کی زندگی عنایت فرمائی ہے۔ کون لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہیں منہ کی کھانی پڑی ہے، اور کون لوگ ایسے ہوئے ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخرو ہوئے ہیں۔ تاریخ پڑھ لو، گردش لیل و نہار پر نگاہ ڈال لو، ایک نظر دوڑاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ والعصر سے مراد نماز عصر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، چونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ لوگوں کے کاروبار کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، حساب و کتاب کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت لوگوں کا گھر لوٹنے کا ہوتا ہے،
آپ یہ سوچیں گے کہ آج کے سماج میں تو عصر کے وقت لوگ گھر سے نکلتے ہیں، 11-12 بجے مارکیٹ سے لوگ واپس آتے ہیں، عصر کی وقت کہاں لوگ گھر آتے ہیں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی، جس زمانے میں لوگ کاروبار راتوں میں نہیں دنوں میں کیا کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے گھر آ جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس پس منظر میں گفتگو کی ہے اور نماز عصر کی قسم کھائی ہے، جیسا کہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے۔ خیر، اللہ نے قسم جس چیز کی بھی کھائی ہو، اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زمانہ گواہ ہے، تم معلوم کر لو، دیکھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو۔ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی دیش کا رہنے والا ہو، کسی قوم اور کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ سرکاری جاب کرتا ہو یا پرائیویٹ جاب کرتا ہو، وہ کاشتکار ہو یا کوئی عہد و منصب والا ہو، تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہے۔ اور یہ بات قرآن کی ہے، یہ بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے، یہ بات اس قرآن کی ہے جس قرآن کا ایک ایک لفظ ہی نہیں، ایک ایک حرف سچا ہے۔ یہ بات اس قرآن کی ہے جو خالق کون و مکان کی کتاب ہے۔ یہ بات اس قرآن کی ہے جو قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جس قرآن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کرنے والا بیمار ہوگا، وہ شک کر سکتا ہے، صحیح عقل و خرد والا شک نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے لوگ شک کرتے ہیں، میں کہوں گا ان کی عقل بیمار ہے، وہ مریضانہ ذہن لے کر قرآن کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک لال کپڑا رکھا ہوا ہے، لال پھول رکھا ہوا ہے، لال رنگ رکھا ہوا ہے، سب لوگ کہتے ہیں اس کا کلر لال ہے، ریڈ کلر ہے، آپ نے کالا چشمہ لگا رکھا ہے، آپ کہتے کہ نہیں میاں یہ ریڈ نہیں، یہ تو بلیک کلر ہے۔ لوگ کہیں گے دیوانہ ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے میاں ذرا چشمہ اتار کر دیکھو لال ہے یا کالا ہے پتہ چلے گا۔ آج جو صورتحال ہے دوستو، یہی صورتحال ہے۔ جو لوگ بھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، سیرت نبویہ پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اسی طرح شریعت اسلامیہ کو جو لوگ غلط بتانا چاہتے ہیں، انہوں نے تعصب کی اینک لگا رکھی ہے، انہوں نے تعصب کا چشمہ پہن رکھا ہے، وہ ہر چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط تعویلات کر کے غلط ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی نگاہ کی بیماری ہے، یہ ان کے عقل و خرد کی بیماری ہے، یہ ان کے مریضانہ ذہن و فکر کی بات ہے۔ ورنہ جو بھی تعصب کی عینک اتار دے، خالی الذہن ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ہدایت کے جذبے سے کرے، قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ایسے لوگوں کو ہدایت ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن آپ ہدایت کی تڑپ کے ساتھ تو قرآن پڑھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں، سارے انسان۔ کامیاب کون ہوگا؟ قرآن نے کامیابی کے لیے 4 نکاتی پروگرام پیش کیے، 4 پوائنٹس قرآن نے دیے ہیں۔ ان پوائنٹس کو، ان عناصر کو، ان نکات کو جو اختیار کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن نے کہا نمبر 1 الا الذین آمنوا، یہ پہلی بات ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کن عقائد کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس ایمان کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے؟ اسے ہم سمجھیں اور پھر اللہ پر ایمان لائیں، اپنے عقائد کو صحیح کریں، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، عوام الناس میں بھی کہا کرتا ہوں،
پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی کرتا ہوں کہ نام بھی ہم نے آج کل ایسا رکھنا شروع کر دیا ہے کہ نام سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے مسلمان ہے یا نہیں۔ اب مسلمانوں میں سے نام لوگ کلو رکھتے ہیں، بعض لوگوں کا نام جمن ہوتا ہے، بعض لوگوں کا نام للو ہوتا ہے، بعض لوگ اپنا نام پپو رکھتے ہیں پیار میں۔ ذرا یہ بتائیے کیا ان ناموں سے مسلمان ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے؟ عقائد کی بات تو بعد میں کروں گا میں، ہمارا نام بھی ایسا ہونا چاہیے اسلام پتہ تو چلے۔ ایک میں اپنے سفر کی بات بتا رہا ہوں، میں پٹنہ سے چلا تھا حیدرآباد کے لیے۔ جس بوگی میں میں تھا اس میں چند نوجوان بھی تھے، میں فیملی کے ساتھ تھا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان خاص طور سے ایسی شکل و صورت کا تھا کہ میں خود پریشان کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ بڑے بڑے بال اس کے تھے، کالی پینٹ پہنے ہوا تھا، جینس پینٹ انتہائی ٹائٹ کہ آدمی شاید جھکے بھی تو پینٹ کہیں سے پھٹ سکتی ہو۔ ہاتھ میں کڑا پہنے ہوا تھا، ایک ہاتھ میں دھاگا باندھے ہوا تھا، چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ میں خود پریشان فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ تھا۔ چند سیٹیں ہماری تھی، ایک کیبن میں 6 سیٹیں ہوتی ہے، 6 میں سے 4 سیٹیں ہماری تھی، 2 کسی اور کی تھی۔ میں نے سوچا یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ مجھے سمجھنا مشکل تھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی سیٹ پر سویا اور سونے کے بعد وہ اٹھا اور جب اس نے جمائی لی تو منہ پر ہاتھ رکھتے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ، تو میں نے سمجھا کہ چلو بھائی یہ مسلمان ہی ہے، اپنے دن کو ماننے والا ہے۔ صورتحال ہماری ایسی ہو گئی ہے، ہم نے نام ایسا رکھا جس سے اسلام کا پتہ نہیں، ہم نے اپنے چہرے کو ایسے بنا رکھا ہے کہ چہرے سے اسلام کی شناخت نہیں ہوتی ہے، ہم نے کپڑے ایسے پہن رکھے ہیں جس سے مذہب کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری خراب ہے تو پھر عقائد ہمارے کیسے ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر اسے یقین ہونا چاہیے۔ جتنے رسول آئے ہیں، انبیاء ہیں، ان کی رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر آدمی انکار کرتا ہے تو انسان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ بھی جس کو ضروریات دین کہا گیا ہے، جو پڑھے لکھے طلبہ ہیں اور خاص طور سے اونچے درجے کے طلبہ ہیں وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ضروریات دین ہیں ان کو بھی صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ان کا ہم انکار کر دیتے کھلے عام تو پھر ہم بھی کافر ہو جائیں گے، کفر کے دائرے میں آ جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور سے ایمانیات میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا۔ کائنات کا سارا نظام، خواہ ایک چھوٹی چونٹی جو اپنے جسم و جثے کے لحاظ سے انتہائی چھوٹی ہے، وہ رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، وہ ایک سوراخ میں اندھیرے میں وہ چونٹی چل رہی ہے، جہاں تک کسی انسان کی نگاہ و نظر نہیں جا سکتی ہے، اس چونٹی کے چلنے کے بھی حرکتوں کو اللہ دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے۔ کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی چیز تک سب اللہ کے کنٹرول میں، کوئی بھی مخلوق اللہ کے مساوی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اولیاء اللہ کی ولایت اپنی جگہ، بزرگان دین کی بزرگیت اپنی جگہ،
عالموں کی کرامت اپنی جگہ، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ساری دنیا مخلوق ہے، خالق کون و مکان ایک ذات ہے جسے ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے برابر کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے، نہ انبیاء اور نہ رسول اور نہ اولیاء کی ذات ہو سکتی ہے۔ اللہ خالق ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہیں۔ ہم مخلوق میں پھر درجات ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو مخلوق ہے وہ یہ حضرت انسان ہے، ہم اور آپ ہیں، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ ان انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے، اور پھر ان افراد میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل جو ذات ہو سکتی ہے وہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ شافع محشر ساقی کوثر آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انسانوں میں اور انبیاء میں ان کی ذات کے برابر کسی کی ذات نہیں ہے، لیکن سب ذات خالق کے نیچے ہیں، اس لیے کہ خالق کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق ہیں، خالق کوئی نہیں ہے۔ سچا پکا ایمان ہونا چاہیے، ایمان میں کوئی لوچ نہیں، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، وہ فرقہ والے بھی خوش یہ فرقہ والے خوش، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی مزہ چکھائیں گے۔ ایمان میں کوئی لوچ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اگر میرے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ اس کے گناہ کو زمین پر بچھا دیا جائے، پوری زمین گناہ سے بھر جائے، اگر اس کے گناہ کو جمع کیا جائے اور لمبائی میں جمع کیا جائے، اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں اگر میں چاہوں تو اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ کہ اللہ کی ذات میں، غور سے سمجھیے، اچھی طرح سنیے اور یہ بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے جو نام کے تو مسلمان ہیں، نمازی بھی ہے، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح اللہ ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے بھی فلاں میری حرکتوں سے واقف ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، ہمارے گاؤں محلے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کی مخلوق میں سے فلاں ذات بھی ہماری ہر حرکتوں کو دیکھ رہی ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے صراحتاً کہا اولیاء کرام کی ولایت کو ہم مانتے ہیں، یہ تو ہمیں شریعت نے سکھائی ہے، بزرگان دین کی بزرگیت کو مانتے ہیں، یہ تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، علماء کرام کی کشف و کرامات پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ جو جتنا دیندار ہوگا اس کی نگاہ اتنی ہی زیادہ آگے ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، مومن کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ اللہ کی نگاہ سے دیکھا کرتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کی طرف سے اسے خاص ملکہ ہوتا ہے، تقوی و طہارت کی وجہ سے وہ اس سے دیکھا کرتا ہے۔ جو بات عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے وہ کامل ایمان والے مومن کامل کی نظر میں وہ بات اور اس کے ذہن و دماغ میں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے، عقائد صحیح ہونے چاہیے، اللہ کے برابر کسی کی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو کنجی ہے کامیابی کی دوستو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان تو فرسٹ ہے، پہلی چیز ہے،
دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے پہلے ان چیزوں کی بات آئے گی جو فرائض ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، اور پھر ان چیزوں کی بات آئے گی جو حقوق اور جو باتیں اللہ نے ہم سے وابستہ کر رکھی ہیں، اور پھر اسی طرح دیگر چیزیں جو خیر کے کام ہیں، چاہے اس کے درجات الگ الگ ہوں۔ خیر کے کام مختلف درجات کے ہوتے ہیں، ان کے درجات الگ الگ ہوں، وہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے مزین کرنا ہے۔ عمل صالح میں سے کسی بھی کام کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اوقات ایک کام کو انسان انتہائی معمولی سمجھتا ہے، ثواب کا کام ہے لیکن انسان معمولی سمجھتا ہے، اور وہ کام وہ کرتا ہے، خیر کا کام ہے کرتا ہے لیکن معمولی سمجھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اسی کام کی وجہ سے اس کے درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک کام ہے جو برا ہے لیکن انسان اسے معمولی برا سمجھتا ہے، یہ کون سا برا کام ہے، اور اسے کر ڈالتا ہے لیکن اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ اس برائی کی وجہ سے انسان جہنم کے ایسے گڑھے میں پہنچ سکتا ہے کہ اسے 40 سال 50 سال تک ڈالا جائے تو جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوا چلا جائے گا۔ کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھیے، اور کسی بھی غلط کام کو معمولی نہ سمجھیے۔ برائی برائی ہوتی ہے، اچھائی اچھائی ہوتی ہے، اچھائیوں کے بھی درجات ہیں، برائیوں کے بھی درجات ہیں۔ ایمان کے بعد کامیابی کی جو دوسری کنجی اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ اختیار کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے مانا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کی جائے۔ ہم نیک ہیں، بہت نیک ہیں، لیکن ہماری اولاد کو نماز سے شریعت سے مطلب ہی نہیں۔ ہم بہت نیک ہیں، ہمارے گھر کا ماحول دیندارانہ نہیں ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے۔ ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے معاملے میں جس طرح وہ خود دیندار ہے اپنے گھرانے کو بھی دین سمجھائے، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی دین کی باتیں کرے، اپنے گاؤں محلے کے لوگوں تک بھی یہ پہنچائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر اللہ نے وسائل اور ذرائع دیے تو ساری دنیا میں آپ حق کی تلقین کیجیے، حق کا بول بالا کیجیے۔ یہ تو وسائل کی بات ہے، کسی کے پاس ہر طرح کے وسائل اللہ نے دیے، کسی کے پاس کم وسائل دیے۔ جتنے وسائل جن کے پاس ہیں، قیامت کے دن اسی انداز میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ آقا نے فرمایا کہ جو غریب مسلمان ہوں گے لیکن نیک ہوں گے، وہ امیروں کے مقابلے میں تقریباً 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امیر بھی جنت میں جائیں گے لیکن مال دیا تھا اللہ نے نا، حساب و کتاب میں تاخیر ہوگی، جواب دینا پڑے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے مال کمایا کہاں خرچ کیا، حساب کتاب دینا پڑے گا، وقت لگے گا۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال ہی تھوڑا تھا، جھٹ پٹ اس کا حساب ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو اگر وسائل زیادہ اللہ نے دیے ہیں، مال و دولت زیادہ دیا ہے تو اللہ پوچھے گا بھی زیادہ، اور اگر اللہ نے وسائل کم دیے ہیں پوچھ گچھ بھی کم ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر خود عمل کیجئے اور حق کی تلقین کرتے رہیے، دوسروں کو سمجھاتے رہیے، دین کو پھیلاتے رہیے اپنے اپنے وسائل کے مطابق۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی بھی تلقین کیجئے۔ دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، دین پر چلنا ایک وقت آئے گا، آقا نے فرمایا جس طرح انگارے پر انسان کے لیے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا، آگ پر کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا، آقا نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ دین پر کھڑا ہونا اتنی ہی دشوار کن بات ہو جائے گی جس طرح کسی کا انگارے پر آگ پر کھڑا ہونا ہے۔ جب دینی بات آپ سمجھائیں گے تو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، کوئی ملا کا نام دے گا، کوئی کہے گا بہت دیندار بنتے ہو، کوئی کہے گا دیکھو حضرت کب سے صوفی بن گئے ہیں،
کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ آپ کو کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دین کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا تھا، آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا گیا دین کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دین کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے تھے، خون کی وجہ سے جوتے اس طرح چپک گئے تھے پاؤں میں کہ جوتیوں کو نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ نے تو کوڑے اور کرکٹ کو بھی برداشت کیا، آپ کے راستے میں تو کانٹے بچھائے گئے۔ لوگوں یاد رکھنا، جب ایمان لے آؤ گے، اعمال صالحہ کرو گے، حق کی تلقین کرو گے، وتواصوا بالصبر، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ یہ دین جو ہے یہ پھولوں کی برسات نہیں ہے، یہ کانٹوں کی وادیاں ہیں، اس پر چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، کلی طور سے حفاظت کریں۔ اور کامیابی کی جو 4 نکاتی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، نمبر 1 صاحب ایمان ہونا، نمبر 2 اسی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ سے متصف ہونا، نمبر 3 حق کی تلقین کرنا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو بھی سمجھانا، نمبر 4 صبر کی بھی تلقین کرنا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ 4 نکاتی پروگرام ہیں۔ ساری دنیا میں سے جو بھی آدمی ان 4 نکاتی پروگرام کو، ان 4 پوائنٹس کو اختیار کر لے گا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں، دنیا آخرت دونوں جہان میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلمان ہی نہیں، سارے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ان 4 پوائنٹس کی بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے اس جملے کو پھر میں دہراتا ہوں جس جملے کو میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا۔ انہوں نے فرمایا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ قرآن کی اس صورت میں سورہ عصر میں اگر لوگ قرآن کی اس صورت میں غور و فکر کریں، تدبر سے کام لیں، عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں، لوسعتہم، تو انسان کی کامیابی کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہو جائے گی اور وہ ہدایت پالے گا، راہ راست پر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من